بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں جلوہ فرما تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال تک رہے گا، اور وہ مسلسل اونچی آواز میں پکارتا رہے گا، یا حنان یا منان۔ ایک دن وہ اس قدر اونچی آواز سے یا حنان یا منان کہے گا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے سن لیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حیران ہوں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی مسلسل یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ فرمائے گا، اے جبریل علیہ السلام، سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی جبریل علیہ السلام سر اٹھائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ بتاؤ جبریل، کیا عجیب دیکھا آج تم نے؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کریں گے، اے ہمارے پیارے رب، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی ہے جو کہ گہرے گڑھے سے لگ رہی تھی، کوئی پکار رہا تھا، یا حنان یا منان۔ اللہ فرمائے گا، اے جبریل، جہنم کے دورگاہ مالک کے پاس جاؤ اور اسے کہو، جو بندہ یا حنان یا منان کی صدا لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے اور پھر اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جاتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، حضرت مالک باہر آتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سناتے ہیں۔ حکم سن کر حضرت مالک علیہ السلام جہنم کے اندر جائیں گے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہیں، حضرت مالک ایسے جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ باہر تشریف لائیں گے، حضرت جبریل علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے جبریل، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اسی لیے کون سی چیز پتھر ہے اور کون سی چیز لوہا ہے اور کون سا انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبریل علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے جبریل، سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ جبریل عرض کریں گے، مولا، دورگاہ جہنم حضرت مالک نے بھی معذرت کر لی ہے، کہتے ہیں جہنم نے گہری سانس لی ہے، اسی کی وجہ سے پتھر، لوہے اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا ہے، تو یہ سبھی جل کر لوہا بن گئے ہیں، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ اللہ پاک فرمائے گا، جبریل، مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھے میں فلاں کونے میں اس طرح پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور جہنم کے سانپ، بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبریل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے جبریل علیہ السلام، سر اٹھاؤ۔ جبریل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا، اے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا ان رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ اور کیا میرے رسولوں نے تجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا، تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا اور اقرار کرے گا، یا اللہ، تو نے میری بہترین تخلیق کی ہے، تیرے رسول بھی تشریف لائے، انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا، پھر تو نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ عرض کرے گا، یا اللہ، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، جس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اے اللہ، اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، اسی لیے میں یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ مولا، تو نے مجھے فضل سے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ، مجھ پر رحم فرما دے،
اللہ پاک فرمائے گا، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔